سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شہر کے اندر افراتفری برپا ہو گئی۔ مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی اس شہر میں پہنچی ہوئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے حوصلے بھی مضبوط نہیں تھے، کیونکہ اس فوج تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ سے پسپا کر دیا گیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے صرف فتوحات اور پیش قدمی کی خبریں پہنچتی رہی تھیں۔ اروڑ کے بڑے مندر میں گھنٹیاں اور گھڑیال بجنے لگے، لوگ مندر کی طرف دوڑنے لگے۔ ایک ہجوم تھا جو اتنے بڑے مندر میں سما نہ سکا، لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ اے لوگو، بڑے پنڈت نے اعلان کیا، مت ڈرو، مہاراج داہر بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مہاراج کے راجکمار گوپی جو شہر سے باہر تھے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح مہاراج داہر بھی آ جائیں گے۔ ایسی باتوں پر یقین نہ کرنا کہ مہاراج راوڑ میں مارے گئے تھے، مسلمانوں کو موت یہاں لے آئی ہے۔ اس طرح پنڈتوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام یہی اعلان کرتے رہتے کہ راجہ داہر بہت بڑی فوج لے کر یہاں آ رہا ہے اور وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرے گا اور مسلمان راجہ داہر کی فوج اور قلعے کی فوج کے درمیان پیس دیے جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کے مخصوص انداز جنگ سے قلعے کو سر کرنے کی سرتوڑ کوششیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ بھی کئی بار اختیار کیا گیا کہ دیوار کے کسی مقام پر بڑی تیز اور بہت زیادہ تیر اندازی کی گئی اور دیوار میں نقب لگانے والے آدمی آگے بھیجے گئے، لیکن دیوار کے اوپر قلعے کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، تیر کھا کر گرتے رہے، لیکن گرنے سے پہلے انہوں نے نقب لگانے والوں پر بھی تیر پھینکے اور برچیاں بھی۔ محمد بن قاسم چند مرتبہ یہ کوشش کر کے پیچھے ہٹایا، تم واپس عرب کیوں نہیں چلے جاتے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی کہ تم نے ہمارے ہاتھوں ہی مرنا ہے۔ دیوار پر جس قدر فوجی تھے ان سب نے بڑی زور سے کہکا لگایا، پھر وہ مسلمانوں پر طنز و دشنام کے تیر برسانے لگے۔ بار بار یہ للکار سنائی دیتی تھی کہ مسلمانوں، تمہیں موت یہاں لے آئی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، راجہ داہر زندہ ہے۔ ایک اور دبنگ آواز سنائی دی، اس کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ اطلاع تو محمد بن قاسم کو پہلے ہی مل چکی تھی کہ اس شہر میں لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ راجہ داہر فوج لے کر آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک قلعے کی فوج اور شہر کے لوگوں کو یہ یقین نہیں دلایا جاتا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ کوئی فوج لینے نہیں گیا، تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ اس مسئلے پر بحث مباحثہ ہوا تو کسی نے ایک حربہ سوچ لیا۔ محمد بن قاسم نے اس پر غور کیا تو اسے یہ اچھا لگا۔ یہ حربہ رانی لاڈی تھی۔ راجہ داہر کی اس رانی کو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے رانی لاڈی کو بلایا اور اسے بتایا کہ اروڑ کے لوگ قلعہ ہمارے حوالے نہیں کر رہے اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے۔ کیا تم اروڑ کے فریب خوردہ لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہو گی؟ محمد بن قاسم نے رانی لاڈی سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا ہے، میں اور زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ اگر کچھ دن اور قلعے کی فوج نے مزاحمت اور دشنام ترازی جاری رکھی تو میں مجنیکوں سے شہر پر پتھر برساؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے پاس آگ والے تیر بھی ہیں، جو شہر پر برسے تو تمام شہر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ رانی لاڈی نے پوچھا، کیا تم مجھے قلعے کے اندر بھیج سکتے ہو؟ نہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بخوشی ہمارے ساتھ رہ رہی ہو۔ تم میرے ساتھ دیوار تک چلو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے اور وہ کوئی فوج نہیں لائے گا، اور انہیں بتاؤ کہ وہ کس تباہی سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، رانی لاڈی نے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایک تو راجہ داہر کا ہاتھی تھا جس کا رنگ عام ہاتھیوں کی نسبت ہلکا تھا، اس لیے اسے سفید ہاتھی کہا جاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ بہت بڑا اونٹ تھا۔ داہر کا سفید ہاتھی تو راوڑ کی جنگ میں مارا گیا تھا، اس کا سیاہ اونٹ جو اس کی سواری کے لیے فوج کے ساتھ رہتا تھا محمد بن قاسم کے قبضے میں تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ داہر، رانی لاڈی اکٹھے اس اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے رانی لاڈی کو اس اونٹ پر سوار کیا، خود گھوڑے پر سوار ہوا۔ لاڈی کے چہرے پر نقاب تھا۔ محاصرے تک پہنچ کر محمد بن قاسم رک گیا۔ اس نے رانی لاڈی کو آگے بھیجا۔ رانی لاڈی صدر دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے اونٹ روک لیا اور چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ قلعہ دار دیوار کے اوپر کھڑا تھا۔ اروڑ کے لوگوں، رانی لاڈی نے بلند آواز سے کہا، مجھے پہچانو، میں تمہاری رانی ہوں۔ اپنے حاکموں کو بلاؤ، میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی سی دیر بعد دیوار کے اوپر شہر کے حاکم نمودار ہوئے۔ ان میں راجہ داہر کا بیٹا گوپی بھی تھا۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے رانی، کسی نے اوپر سے کہا۔
کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ مان لو کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے، رانی لاڈی نے کہا۔ وہ زندہ ہوتا تو میں ان مسلمانوں کی قیدی نہ ہوتی۔ راجہ کا سر اور اس کا جھنڈا ان لوگوں نے اپنے ملک بھیج دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنا کہہ کر رانی زاروں کی تار رونے لگی، لیکن قلعے سے اوپر سے جو آوازیں آئیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا۔ تم جھوٹ کہتی ہو، گوپی نے کہا۔ تم پر ان لٹیروں اور گائے کا گوشت کھانے والوں کا جادو چل گیا ہے۔ مہاراج داہر زندہ ہیں، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی اور تمہاری ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ ان کے ساتھ مل کر تم نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا ہے۔ میں تمہیں بہت بڑی تباہی سے بچانا چاہتی ہوں، رانی لاڈی نے روتے ہوئے کہا۔ یہ مسلمان شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ دیوار کے اوپر سے اسے برا بلا کہا جانے لگا۔ رانی محمد بن قاسم نے آواز دی اور بلند آواز سے کہا، واپس آ جاؤ۔ ان لوگوں کی قسمت میں تباہ ہو جانا ہی لکھا جا چکا ہے، تو اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رانی لاڈی واپس آ گئی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ رانی لاڈی کی بات پر گوپی اور دوسرے حاکموں کو یقین تو نہ آیا، لیکن ایک شک ضرور پیدا ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور راجہ داہر کو غائب ہوئے اور زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شہر میں ایک بوڑھی جادوگرنی تھی جو الٹے سیدھے عمل کرتی اور شبدہ دکھاتی تھی۔ گوپی 3-4 فوجی حاکموں کو ساتھ لے کر اس جادوگرنی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ بتائے کہ راجہ داہر کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے روز میدان میں کھڑے ہو کر جواب دے گی۔ گوپی تو شاید درپردہ جادوگرنی کے پاس گیا ہوگا، لیکن کانوں کان شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جادوگرنی کل فلان جگہ اس سوال کا جواب دے گی۔ اگلے روز شہر کے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہونے لگے۔ بوڑھی جادوگرنی عجیب و غریب لباس میں ملبوس نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ مرچ کے پودے کی ایک ہری شاخ تھی۔ وہ ایک اونچی جگہ کھڑی ہوئی اور سیاہ مرچ کی شاخ بلند کی۔ اے لوگو، اس نے کانپتی ہوئی مگر بلند آواز میں کہا، کیوں وہم میں پڑے ہوئے ہو؟ اس دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہو آئی ہوں، سارے ہندوستان کو دیکھ آئی ہوں، مجھے تمہارے راجہ کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ زندہ ہوتا تو میرے جادو کے زور سے کھنچا ہوا مجھ تک پہنچ جاتا۔ میرے علم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، راجہ داہر زندہ نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میرے ہاتھ میں سیاہ مرچ کی یہ ہری شاخ دیکھ لو۔ یہ پودا یہاں نہیں اگتا، یہ میں سراندیپ سے توڑ لائی ہوں۔ راجہ داہر کا انتظار چھوڑ دو اور اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ جادوگرنی کے اس اعلان سے سب لوگ بہت مایوس ہوئے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی منجنیقوں اور آتشی تیروں کی تباہی کے بڑی خوفناک قصے سن رکھے تھے۔ انہوں نے اسی وقت قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کا اثر فوج پر بھی ہوا۔ قلعے میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ بری طرح مجروح ہوا۔ 1-2 فوجی حاکموں نے بھی مسلمانوں کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی باتیں شروع کر دیں۔ رات کا وقت تھا کہ مسلمانوں کے محاصرے میں ایک جگہ ایک تیر گرا، اس کے ساتھ باریک کپڑے کا ایک ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ اس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ تیر اٹھا کر شابان سقفی تک پہنچایا گیا۔ یہ پیغام قلعے کے اندر سے آیا تھا اور پیغام بھیجنے والا اللافیوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جو اروڑ میں ملازم تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کا نام نہیں لکھا۔ پیغام یہ تھا کہ راجہ داہر کا بیٹا گوپی قلعے سے بھاگ رہا ہے۔ گوپی نے جب دیکھا کہ شہر کے لوگ حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور ایسا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں گے، تو گوپی نے وہاں سے بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات کو کسی طرف سے نکل گیا۔ محمد بن قاسم کے لیے یہ اطلاع بڑی کارآمد تھی۔ اس نے شہر کے لوگوں اور فوجیوں کو حوصلہ جلدی توڑنے کے لیے فوج کو حکم دیا کہ بلند آواز سے نعرے لگا کر دیوار پر کھڑے فوجیوں پر تیزی سے تیر برسائیں اور باقی فوج شہر کے دروازوں پر ٹوٹ پڑے۔ محمد بن قاسم کے حکم کی جب تعمیل ہوئی تو مسلمانوں کے نعروں کی گرج شہر کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس سے لوگ اور فوجی ہمت ہار بیٹھے۔ آخر شہر کا ایک دروازہ کھلا اور کچھ آدمی جو فوجی نہیں لگتے تھے باہر نکلے۔ انہوں نے ذرا پیچھے رک کر کہا کہ انہیں شہر کے تاجروں اور دوسرے لوگوں نے بھیجا ہے۔ ان کے اس اعلان پر انہیں آگے بلایا گیا اور محمد بن قاسم سے ملوایا گیا۔ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اس وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ آپ کا مقابلہ اس یقین کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ راجہ داہر زندہ ہے اور فوج لے کر آ رہا ہے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں۔ راج دربار کا یہ حال ہے کہ وہاں راجکمار گوپی تھا، لیکن وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر قلعے سے نکل گیا ہے۔ نہ ہم میں آپ کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے، نہ ہماری فوج میں۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ہماری جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ تم لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن جب تک تمہاری فوج دیواروں پر اور قلعے کے اندر موجود ہے ہم تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ دیواروں سے تمام فوجی نیچے چلے جائیں اور قلعے کے تمام حاکم قلعے سے باہر آ جائیں۔ وفد واپس چلا گیا۔ مسلمان دیکھتے رہے
کچھ ہی دیر بعد دیوار کے اوپر جو ہندی فوجی کھڑے تھے وہ غائب ہونے لگے۔ پھر جس دروازے سے وفد باہر آیا تھا اس سے بہت سے فوجی حاکم جو سالار وغیرہ کے رتبے کے تھے باہر آئے۔ سب نے اپنی تلواریں محمد بن قاسم کے آگے رکھ دیں اور شہر کی چابی اسے پیش کی گئی۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے آگے شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں اس کی نظر ایک مندر پر پڑی جسے وہ لوگ نوبہار کہتے تھے۔ اس کے قریب سے گزرتے اس کی نظر دروازے کے اندر چلی گئی۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک بت کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اترا اور اس بت خانے کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک خوبصورت پتھر سے تراشا ہوا گھوڑا تھا۔ اس پر پتھر سے تراشا ہوا ایک دیوتا سوار تھا۔ سوار کی دونوں آستینوں پر چمڑے کے بازو بند چڑھے ہوئے تھے جن میں زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک بازو بند اتار لیا۔ اس عبادت گاہ کا پرہت کون ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا اور کہا اسے بلاؤ۔ ایک پجاری 10 بستہ محمد بن قاسم کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس بت کا دوسرا بازو بند کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ معلوم نہیں، پجاری نے جواب دیا۔ اس بت سے پوچھو، محمد بن قاسم نے کہا۔ یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بوڑھا پجاری ہنس کر بولا، یہ تو پتھر ہے، پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا بازو بند کسی نے اتار لیا ہے، وہ تمہارے کسی کام آتا ہوگا۔ پجاری خاموش ہو گیا اور محمد بن قاسم ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ محمد بن قاسم کی ہنسی اور مسکراہٹ میں اسلام کا نور تھا۔ آج کے سندھ کی ریت کے ذرے بھی اسلام کے نور سے جگمگا اٹھے تھے۔ اروڑ جو اسلام کے دشمن راجہ داہر کے وسیع و عریض راج کا مرکز تھا، محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کے قدموں میں پڑا تھا۔ راجہ داہر تو مارا جا چکا تھا، لیکن اروڑ داہر کے مرنے کے بعد بھی اس کفرستان کا اعصابی مرکز تھا۔ اسے تحقیق کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ شہر میں بغدڑ اور افراتفری بپا تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج ابھی شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ شہر کے لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان پر جبر و تشدد نہیں ہوگا، پھر بھی لوگ خوف و ہراس سے قلعے میں سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ شہر پناہ کے دروازوں سے نکلنا ممکن نہیں، کیونکہ 2 دروازوں پر مسلمانوں کا پہرا کھڑا ہو گیا تھا، تو لوگ گھروں میں گھس کر دروازے بند کر دیتے۔ مگر خوفزدگی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھروں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، وہ بھاگتے پھر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ شہر میں اعلان کر دیا جائے کہ شہر کے ہر مرد، عورت، بوڑھے اور بچے کو امان دی جاتی ہے۔ شہر والوں کے مال و اموال اور ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ اعلان سورج غروب ہونے تک ہوتا رہے تاکہ ہر گھر میں پہنچ جائے، محمد بن قاسم نے کہا۔ اور یہ اعلان بھی کیا جائے کہ شہر کے لوگ ان آدمیوں کو گھروں سے باہر نکالیں جو ہمارے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ اگر اروڑ کا کوئی فوجی کسی گھر میں چھپا ہوا مل گیا تو اس گھر کے تمام افراد کو، جن میں عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوں گے، قتل کر دیا جائے گا۔ فتول البلدان میں ذکر ہے کہ محمد بن قاسم نے حکم دے دیا کہ جو لوگ فوجی اور شہری لڑائی میں شریک تھے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابھی محمد بن قاسم راجہ داہر کے محل میں نہیں پہنچا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس بت خانے میں چلا گیا تھا جسے نوبہار کہتے تھے، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہیں سے باہر آ کر اس نے شہریوں کو امن و امان دینے کا، پھر جنگ میں شریک ہونے والوں کے قتل عام کو حکم دیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اروڑ کے محل کی طرف چل پڑا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے احکام پر عمل ہو رہا ہے اور فوج کا ہر فرد اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ فوج کے بعض آدمی چوری چھپے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اگر مجاہدین کو اس قسم کا لالچ ہوتا تو وہ اتنی فتوحات بھی حاصل نہ کر سکتے۔ ان فوجیوں اور شہریوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی جو اروڑ کے دفاع میں لڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں متعدد مجاہدین شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے محافظوں کے گھوڑے تھے اور 4 قاصد بھی گھوڑوں پر سوار ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک ترجمان بھی ساتھ تھا جو عربی اور سندھی زبانیں روانی سے بولتا تھا۔ ایک بڑھیا سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کا حال حلیہ بتا رہا تھا کہ مجذوب ہے۔ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے سفید بال رومال سے باہر لٹک رہے تھے۔ رومال پر سرخ رنگ کی پٹی لپیٹی ہوئی تھی جس نے اس کی پیشانی ڈھانپ رکھی تھی۔ گلے میں کھجور جتنے موٹے کئی رنگوں کے موتیوں کی مالا لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا چولا پہنا ہوا تھا جو کندھوں سے پاؤں تک چلا گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاؤں پر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کا قد لمبوترا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کے بالمقابل آ رہی تھی۔ ایک محافظ نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اس بڑھیا کو راستے سے ہٹنے کو کہا، لیکن بڑھیا کچھ کہے بغیر محافظ کے گھوڑے کے پہلو سے آگے نکل آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں 1.5-2 فٹ لمبی کسی پودے کی شاخ تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی
جس کے دانے کانچ کے بلوروں جیسے موٹے تھے لیکن ان میں چمک نہیں تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر جلال سا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے اس کی نظریں دوسروں کی آنکھوں سے ان کے دلوں میں اتر رہی ہوں۔ دوسرا محافظ آگے بڑھا۔ اس نے اپنا گھوڑا اس پگلی سی بڑھیا اور محمد بن قاسم کے گھوڑے کے درمیان کر دیا۔ مت آ میرے راستے میں اے فاتح سوار، بڑھیا نے محافظ سے کہا، اپنے سالار سے کہہ کے فتح پر اتنا نہ اترائے۔ ترجمان نے محمد بن قاسم کو عربی زبان میں بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ محمد بن قاسم نے اپنے محافظ سے کہا۔ محافظ نے اپنا گھوڑا ہٹا لیا تو بڑھیا محمد بن قاسم کے قریب آ گئی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور محمد بن قاسم کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ شعبان ثقفی تھا۔ ابن قاسم، شعبان ثقفی نے کہا کہ تم جان چکے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ ابھی نہیں شعبان، یہ جادوگرنی ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ اس کے متعلق مجھے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس نے لوگوں اور راجہ داہر کے بیٹے گوپی کو بتایا تھا کہ راجہ داہر مارا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جادو کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ راجہ داہر زندہ نہیں، کہ تیرا جادو ان زندہ لوگوں کو دیکھ سکتا ہے جنہیں تیری نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ محمد بن قاسم نے بوڑھی جادوگرنی سے پوچھا، کیا تو میرے ہاتھ میں یہ ڈالی نہیں دیکھ رہا؟ جادوگرنی نے کہا، یہ سرخ مرچ کے پودے کی ڈالی ہے جو راجہ داہر کی سلطنت میں کہیں نہیں ملے گی۔ یہ پودا یہاں نہیں اگتا۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا ہے؟ نہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، تو نہیں بتا سکے گا۔ جادوگرنی نے کہا، تجھے صرف قلعے اور فوجیں نظر آتی ہیں، تو صرف فتح اور شکست کو سمجھتا ہے۔ تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرا کل کا دن کیسا ہوگا، تیری زندگی کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں، تو نہیں جانتا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ آج کا دن اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں گزرے جو خدا نے میرے سپرد کیے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اور جب میں خدا کے سامنے جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنے فرائض سے آنکھیں نہیں پھیری۔ محمد بن قاسم نے اس عورت کے ساتھ جو مجذوب اور پاگل لگتی تھی اتنی سنجیدگی سے اس لیے بات کی تھی کہ اس کے بولنے کے انداز اور الفاظ میں ایسا تاثر تھا جو گواہی دیتا تھا کہ یہ عورت مجذوب نہیں، پاگل بھی نہیں۔ کیا تو گھوڑے سے نہیں اترے گا؟ جادوگرنی نے کہا، تو گھوڑے سے ضرور اترے گا۔ تیرا چہرہ اور تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو ان بادشاہوں جیسا نہیں جو مجھ جیسوں کو پاؤں تلے کچلے جانے والے کیڑے سمجھتے ہیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا۔ جادوگرنی نے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں محمد بن قاسم کے سر پر، انگوٹھا ناک کی سیدھ میں اور پیشانی کے درمیان تھا۔ جادوگرنی نے محمد بن قاسم کی آنکھوں میں جھانکا اور فوراً اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹا کر ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ راجہ داہر مر چکا تھا اور سب کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ جادوگرنی نے کہا، اور تو زندہ ہے، لیکن نہیں، آگے مت سنو۔ وہ چپ ہو گئی اور ایک طرف چل پڑی۔ محمد بن قاسم نے اپنا بازو اس کے آگے کر کے اسے روک لیا۔ میں اس سے آگے سنوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم مجھے میری موت کی خبر نہیں سنانا چاہتی؟ تم شاید نہیں جانتی کہ ہم موت کو قبول کر کے گھروں سے نکلے ہیں۔ گزرنے والے ہر لمحے کو ہم زندگی کا آخری لمحہ سمجھتے ہیں۔ موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ دشمن کی کمان سے نکلا ہوا کوئی بھی تیر میرے سینے میں اتر سکتا ہے۔ تم مجھے میری موت کی خبر سناؤ گی تو مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو میدان جنگ میں نہیں مرے گا، جادوگرنی نے کہا، اور تیری عمر لمبی بھی نہیں۔ تیرا ستارہ بہت اونچا چلا گیا ہے اور بڑی تیزی سے اونچا گیا ہے، اسے اب ٹوٹنا ہے۔ کب؟ اسی عمر میں، جادوگرنی نے جواب دیا، لیکن اس کی روشنی نہیں بجھے گی۔ محمد بن قاسم ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ آئی۔ ہر بادشاہ اور ہر مہاراجہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، جادوگرنی نے کہا۔ ساری رعایا کی عمر اس اکیلے کو مل جائے، لیکن ایک روز موت اچانک آ جاتی ہے اور وہ رعایا کی آنکھوں کے سامنے دفن ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب ایسی بادشاہی کی اجازت نہیں دیتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ مجھے یہ معلوم کرنے کی خواہش ہی نہیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ تم نے ابھی آگے جانا ہے، جادوگرنی نے کہا، اور وہ چل پڑی۔ محمد بن قاسم نے اسے نہ روکا۔ محمد بن قاسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ محمد بن قاسم اروڑ کے محل کے احاطے میں داخل ہوا۔ ریگزار میں اتنے سرسبز اور حسین نخلستان کو دیکھ کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ہر سو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر جو لطیف سی مسکراہٹ تھی وہ نکھر آئی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو سمجھتے تھے کہ موت بھی ان کے حکم کی پابند ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس وقت راجہ داہر کے خاندان کے کون کون سے افراد محل میں موجود تھے۔ اس کے بیٹے گوپی کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ اروڑ سے بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور ملازموں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ صرف راجہ داہر کی رانی لاڈی وہاں تھی اور وہ محمد بن قاسم کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئی تھی اور اسے محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ وہ محل میں چلی جائے۔
محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہوا تو لاڈی باہر آ گئی اور محمد بن قاسم کے سامنے آن رکی۔ کیا آپ نے ان تمام لوگوں کے قتل کا حکم دیا ہے جو آپ کے خلاف جنگ میں شریک تھے؟ رانی لاڈی نے محمد بن قاسم سے پوچھا۔ ہاں، محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم صرف اسی کی جان بخشی کیا کرتے ہیں جو ہمارے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ فاتح بادشاہوں کا دستور تو یہی ہے، رانی لاڈی نے کہا، لیکن آپ کا دستور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو انسان دوستی کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ اگر تم میرے جنگی معاملات میں دخل نہ دو تو میرے دل میں تمہاری عزت موجود رہے گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہو، ان لوگوں نے تمہاری بات بھی نہیں مانی تھی، انہوں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا اور تم پر بہت برے الزامات لگائے تھے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، رانی لاڈی نے کہا، میں آپ کے جنگی معاملات میں دخل نہیں دے رہی، نہ میں اپنے آدمیوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان لوگوں نے اس ڈر سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے کہ آپ کی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو لوٹ مار کرے گی اور کسی کی عزت اور آبرو نہیں رہنے دے گی۔ ہم مفتوحہ قلعے کی فوج اور لڑنے والے شہریوں کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی فوج کے ساتھ مل کر اسے مضبوط بناتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اصل ضرورت یہ ہے کہ دشمن کی جنگی قوت کو کمزور کیا جائے۔ میں کسی اور مقصد کے لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قتل عام کا حکم نہ دیں، رانی لاڈی نے کہا۔ کوئی شک نہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ عقل والے ہیں، یہ عقل ہی ہے جو آپ کو عرب سے اروڑ تک لے آئی ہے اور پہاڑوں جیسے قلعے آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے، لیکن عقل کبھی دھوکہ بھی دے دیتی ہے۔ آپ اروڑ کے لوگوں کو نہیں جانتے، یہ شہر صنعت اور زراعت کا مرکز ہے، فوجی بھی فارغ وقت میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ان میں کاریگر بھی ہیں، دوسرے لوگ کاریگر بھی ہیں، معمار اور کاشتکار بھی ہیں، جنگی ہتھیار اور ساز و سامان بنانے والے بھی ہیں، تاجر ایسے ہیں کہ انہوں نے تمام ملک ہند میں تجارت پھیلا رکھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ بھی فوج کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑے تھے اور انہوں نے اپنے ذاتی ملازموں کو بھی آپ کے خلاف لڑایا تھا، اور ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ قلعہ بغیر لڑے آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ فاتحین کے رواج کے مطابق انہیں آپ کے ہاتھوں قتل ہی ہونا چاہیے، لیکن ان کے قتل سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ ان کاریگروں، کاشتکاروں اور تاجروں کو قتل کر دیں گے جن کے محصولات سے آپ کی سلطنت کا کاروبار چلے گا، ورنہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ پھر آپ ان لوگوں پر جبر کر کے محصولات وصول کریں گے جو آپ کو ایک ایک مٹھی دانے دینے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ ایسا تو ہرگز نہیں تھا کہ محمد بن قاسم نے ایک ہندو عورت کے کہنے پر ان لوگوں کے قتل کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ البتہ وہ رانی لاڈی کی بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنے سالاروں، مشیروں اور خصوصاً شعبان ثقفی سے صلاح مشورہ کر کے قتل کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔